عشق نبی میں کیا بتلاؤں، کیا کیا میں نے پایا ہے۔ عشق نبی میں کیا بتلاؤں، کیا کیا میں نے پایا ہے۔ ان کا ثنا خان کا بھکاری یہ ادنا کہلایا ہے۔ ان کا ثنا خان کا بھکاری یہ ادنا کہلایا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام دیکھنے والوں کو سرور مدنی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بزم نور میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ خواتین و حضرات، آج بھی ہمارے ساتھ فروغ نعت کے حوالے سے اور نعت خوانی کے حوالے سے ایک بہت ہی بڑا نام، میں ان کے لیے یہی کہوں گا کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، اور اس سیاحی میں انہوں نے ماشاءاللہ پھر اپنا نام شاعری میں بھی کما لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت پڑھتے پڑھتے لکھنی شروع کی ہے، اور اب ماشاءاللہ ان کے کلام اور بھی حضرات پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم ان سے ان کا لکھا ہوا کلام بھی انشاءاللہ سنیں گے۔ میری مراد ہے جناب محمد فیصل حسن نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیصل، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ رب العزت کا لاکھ شکر ہے، اس کی بڑی عطائیں ہیں۔ میں سب سے پہلے تو بزم نور کے کنڈکٹ کرنے پر اور اس پروگرام کو چلانے پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس خوبصورت انداز میں آپ یہ نعت اور مذہبی حوالوں سے یہ جو پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں، اور کیا خوبصورت نام آپ نے رکھا ہے، بزم نور۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے چینل کی جانب سے، 99 نیوز چینل کی جانب سے، اپنے تمام ساتھیوں کی جانب سے، اور ہمارے سی او جناب محمد اعجاز تاج صاحب کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکالا، ہم آپ کے بڑے ممنون و مشکور ہیں۔ بہت شکریہ۔ تو ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہی ہے کہ ہم حمد باری تعالیٰ سے اپنے اس بزم کو آغاز کرتے ہیں، جی تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ حمد باری تعالیٰ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کر رہا ہوں التجائے ملتزم کے سامنے، کر رہا ہوں التجائے ملتزم کے سامنے، کر رہا ہوں التجائے ملتزم کے سامنے، رد نہیں ہوتی دعائیں ملتزم کے سامنے، رد نہیں ہوتی دعائیں ملتزم کے سامنے، کر رہا ہوں التجائے، حاضر دربار ہے ہم، حاضر دربار ہے، حاضر دربار ہے ہم، حاضر دربار ہے، آ رہی ہے یہ صدائیں، آ رہی ہے یہ صدائیں،
کے سامنے آ رہی ہے یہ صدائیں ملتزم کے سامنے کر رہا ہوں التجائیں ملتزم کے سامنے حمد رب نعت محمد مصطفیٰ فیصل غسل ہر برس آ کر سنائے ملتزم کے سامنے ہر برس آ کر سنائے ملتزم کے سامنے رد نہیں ہوتی دعائیں رد نہیں ہوتی دعائیں واللہ رد نہیں ہوتی دعائیں ملتزم کے سامنے. ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت شکریہ. فیصل صاحب بہت ہی خوبصورت آپ نے کلام لکھا الحمدللہ اور جتنا خوبصورت کلام لکھا اتنا ہی خوبصورت انداز میں آپ نے اسے ادا فرمایا الحمدللہ. ماشاءاللہ. خواتین و حضرات فیصل حسن کو آپ دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کا شاید ہی کوئی چینل ایسا ہو کہ جہاں انہوں نے اپنی نعتوں کا نذرانہ نہ پیش کیا اور الحمدللہ آپ حضرات ان سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں. ان کی بے شمار پڑھی ہوئی نعتیں دوسرے ثنا خان پڑھتے ہیں. تو میں فیصل آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ثنائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے، اور کیا آپ جب نعت پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس میں آپ خاص کیا چیز تلاش کرتے ہیں یا کس چیز کا خیال رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرور بھائی، کون ہوں میں اور کیا ہوں میں یہ دنیا والے کیا جانے. کون ہوں میں اور کیا ہوں میں یہ دنیا والے کیا جانے. بس نعت نبی کی پڑھتا ہوں میں جب سے ہوش سنبھالا. نعت نبی کی پڑھتا ہوں میں جب سے ہوش سنبھالا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں امی کی گود میں تھا تو وہ میرے کانوں میں وہ آواز آئی، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ. تو وہ جو آوازیں تھیں نا، وہ امی جی کا لوری دینا، وہ یعنی کہ ذوق پروان چڑھتا رہا میرے لاشعور میں. وہ چیز بس گئی الحمدللہ. ارے ایک مذہبی گھرانہ، والدین صوفیوں کا گھرانہ، میرے صوفی محمد حسن شاہ صاحب میرے دادا، میرے والد گرامی جناب ابن حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ آوازیں جب میرے بچپن سے میرے کانوں کے ذریعے میرے دل پر اثر پذیر ہوئیں تو میں ذوق پروان چڑھتا رہا الحمدللہ. تو یہ 6-7 برس کی عمر مجھے یاد ہے کہ میں نے باقاعدہ جب میں مدرسے گیا قرآن پاک کی تعلیم کے لیے، تو جب سے میں باقاعدہ نعت شریف پڑھ رہا ہوں. گھر کا ماحول، پھر یہ ساری چیزیں. میرے والد گرامی بھی پڑھتے تھے، ابن حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میرے بڑے بھائی وہ بھی نعت شریف پڑھتے تھے. تو یہ تحریک بنی اور یہ سلسلہ رہا. وہ آپ نے چینلز کا کہا، چینلز پہ نعت پڑھنا خوشی کی بات ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں نعت پڑھتا ہوں تو رسول اللہ مجھے نہ جانے کہاں یہ ڈیوٹی انجام دینے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں اور مجھے وہاں بھیج دیتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام. پوری دنیا میں الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ کی مدد کے تعلق سے 12-14 ممالک میں گھوم چکا ہوں. اور یہ صرف اور صرف میرا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، رسول اللہ کی نعت کی برکت. اور آپ نے کہا کہ نعت شریف کا جب آغاز کرتے ہیں تو کیا آپ کے ذہن میں ہوتا ہے. آپ یقین جانیے میں غلو نہیں کر رہا، میرے دل کی کیفیت یہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے کہا نا کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کیجئے، تو میں اپنے آپ کو
رسول اللہ کی بارگاہ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں نعت شریف پیش کر رہا ہوں، بارگاہ رسالت میں نعت شریف پیش کر رہا ہوں، اور جب یہ محسوس کرتا ہوں میری آنکھیں اس قدر پاک نہیں ہیں کہ رسول اللہ کی زیارت کر سکیں، وہ مہربانی فرمائیں میری نگاہوں کو پاک کر دیں اور اپنے جلوہ زیبا سے میری نگاہوں کو منور فرما دیں، ان کی مہربانی ہے۔ ابھی تک یہ سعادت میرے نصیب میں نہیں آئی ہے، لیکن میں اپنے آپ کو بارگاہ رسالت میں تصور کرتا ہوں اور میں بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر مؤدب انداز میں نعت شریف پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ پیش نظر رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہی پیش نظر ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہم جس ہستی کی شان میں پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کے بعد بے شک سب سے بڑی ہستی اس دنیا کی، بعد از خدا بزرگ، خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ بے شک تو آپ سے گزارش نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، میں بالکل پیش کرتا ہوں، اور یقیناً اللہ رب العزت کی حمد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا ہم پر لازم ہے، اور یہ امر حق ہے۔ علی رائے پوری صاحب کا اتنا مشہور جی، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ایسی زبان خدا نہ۔ آمین اللہم۔ اور یہ آیا امر ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہم اپنی مغفرت کے واسطے یہ کار کرتے ہیں، ہم اپنی مغفرت کے واسطے یہ کار کرتے ہیں، ہم اپنی مغفرت کے واسطے یہ کار کرتے ہیں، عقیدت کا رسول پاک سے اظہار کرتے ہیں، عقیدت کا رسول پاک سے اظہار کرتے ہیں۔ کبھی ہم خواب میں ہو اور ہمارا بخت جاگو تھے، کبھی ہم خواب میں ہو اور ہمارا بخت جاگو تھے، کبھی ہم بھی کہیں ہم آپ کا دیدار کرتے ہیں، کبھی ہم بھی کہیں ہم آپ کا دیدار کرتے ہیں۔ خطائیں لغزشیں، خطائیں لغزشیں مانا کہ ہم سے ہو ہی جاتی ہیں، خطائیں لغزشیں مانا کہ ہم سے ہو ہی جاتی ہیں، تصدق اپنے آقا کے کرم ہر بار کرتے ہیں، تصدق اپنے آقا کے کرم ہر بار کرتے ہیں۔ یہی فیصل
بخشش کو نبی کی نعت پڑھتے ہیں، نبی سے پیار کرتے ہیں، نبی کی نعت پڑھتے ہیں، نبی کی نعت پڑھتے ہیں، نبی سے پیار کرتے ہیں، انہی کا نام لو مشکل اگر ہو راہ میں کوئی، انہی کا نام لو مشکل اگر ہو راہ میں کوئی، مقام قرب کے وہ راستے ہموار کرتے ہیں، مقام قرب کے وہ راستے ہموار کرتے ہیں، اور ہماری منزل بھی مقام قرب ہی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائی۔ انہی کی نعت پڑھتے ہیں، انہی سے پیار کرتے ہیں، الحمدللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوتا ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے حبیب کی مدحت کر رہا ہے۔ یہ وہ جو پیار کرنے والی بات فیصل نے کی ہے، جب تک حضور کی محبت شامل نہ ہو نعت نہیں ہو سکتی، بے شک۔ اور یہ اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے کہ جب وہ انسانوں سے بھی اپنے محبوب کی ثنا و مدحت کرواتا ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب کی مدحت کر رہا ہے، بے شک۔ تو یہ اس کا کرم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کو ہمارے دلوں میں نے داخل کیا، اور ہم سے وہ اس کا اظہار کروا رہا ہے۔ فیصل ماشاء اللہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں بہت شکریہ۔ کلام پیش کیا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نعت کا انتخاب، نعت پڑھنے سے پہلے پھر اس کی لے، طرز، کیا اس کو سیکھنا پڑتا ہے؟ کوئی سکھاتا ہے؟ آپ اتنی پیاری نعت پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں؟ میں اتنی نعت پیاری نہیں پڑھ سکتا، آپ اتنی پیاری کیسے پڑھتے ہیں؟ میرا مطلب یہ کہ اس کو کیا سیکھنا پڑتا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے۔ نعت شریف یا کوئی بھی فن یا کوئی بھی علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو زانو تلمس طے کرنا پڑتا ہے، ٹھیک؟ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھو، خوبصورتی کے ساتھ۔ تو ظاہر خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کے لیے اس کے مخارج، اس کی ادائی، اس کی جو حسن صوت اللہ رب العزت کی عطا ہے، لیکن اس کی ادائی کس انداز سے کرنی وہ ہمیں سیکھنا پڑے گا کسی استاد سے۔ تو اسی طرح سے نعت شریف بھی آقا کریم علیہ السلام کی مدح و ثنا ہے، اور جس قدر خوبصورت انداز سے آپ پیش کر سکیں آپ کو کرنی چاہیے، اور اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ وہ حضرت نیازی نے کہا نا کہ آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے۔ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، اور الحمد سے لے کر والناس تک رسول اللہ کی مدحت ہے، اور یہ صرف ہم یعنی کہ صرف لفظاً نہیں کہہ رہے، رسول اللہ کی مدحت جا بجا آپ کو قرآن پاک میں نظر آئے گی۔ تو یہ کیونکہ ہماری اردو زبان میں ہم رسول اللہ کی مدد کرتے ہیں، قرآنی مضامین لیتے ہیں، احادیث سے استنباط کرتے ہیں، اولیاء کاملین کے اقوال سے استنباط کرتے ہیں، تو یہ بھی رسول اللہ کی مدح سعادت ہے، تو اسے بھی باقاعدہ اہتمام کے ساتھ سیکھنا چاہیے۔ اچھا، اب خوبصورت آپ نے جیسے مثال دی، میرے لحاظ سے تو آپ بھی بہت خوبصورت پڑھتے ہیں،
میرا ذاتی خیال ہے، اس سے آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں، میرے لحاظ سے آپ بہت خوبصورت اور بہت میٹھا پڑھتے ہیں، کیونکہ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ موتیا میں آپ گلاب کی خوشبو نہیں تلاش کر سکتے، گلاب میں آپ چمیلی کی خوشبو نہیں تلاش کر سکتے، تو ہر پھول کی اپنی خوشبو، یہ گلدستہ ہے ذکر رسول ہے، آپ کی اپنے علیحدہ خوشبو ہے، میری اپنی ایک رنگت ہے، مہک ہے، اور دیگر ہمارے جو نعت خوان حضرات ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نعت کو نعت کے آداب کے ساتھ پیش کی جائے، موسیقیت سیکھنا ضروری ہے زیر و بم کے لیے، کہ کہاں سے اٹھانا ہے اور کیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا کھل کر کہہ دوں کہ استائی کیا ہے، انترا کیا ہے، سنچائی کیا ہے، کہ کہاں سے ابتدا کرنا ہے، کہ کتنے اوپر سے مجھے شروع کرنا ہے تب کہ میں آگے انترے تک جا سکوں اور انترے میں مجھے تکلیف نہیں ہوگی، یہ سب سیکھنا پڑتا ہے کسی ماہر مشاق سے۔ اچھا ہم نے بھی سیکھا ہے، میرے استاد گرامی جناب سید عبدالرحمن قادری صاحب، میرے استاد گرامی جناب حاجی کلیم سرور صاحب، میں نے نعت خوانی باقاعدہ جا کر، میں 2 بسیں بدل کر جایا کرتا تھا ان کے گھر، ہفتے میں 1 دن یا 2 دن مجھے موقع ملتا تھا، تو میں باقاعدہ سیکھتا تھا ان سے، اور یہ سب چیزیں انہوں نے مجھے بتائیں۔ آرام باغ جاتے تھے قمر انجم صاحب کے پاس ہم، اور ادیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل کریں، ان اکابرین نے نعت کی ترویج۔ اچھا لیکن ایک بات ہے، موسیقیت کو ہمیشہ ہمارے اکابر نے، جتنے بھی ہمارے اسلاف ہیں، آپ دیکھیں چاہے وہ اعظم صاحب لے لیں، یا اس کے بعد نیازی صاحب، ظہری صاحب، قاری زبید رسول صاحب جو چلے گئے، اور منظور القونین شاہ صاحب، خالد محمود صاحب، ادیب رائے پوری صاحب، قمر انجم صاحب، اور دیگر جتنے بھی اسلاف ہمارے گزرے، سب نے موسیقیت کو نعت کے تابع کیا۔ موجودہ دور میں کیا ہو رہا ہے کہ موسیقیت دکھانے، اور ظاہر جب انسان سیکھتا ہے نا تو ایک ہوتا ہے کہ شوق کہ ہم دکھائیں۔ ہمارے الحاج خورشید احمد صاحب کتنے ماہر، کتنے مشاق، لیکن انہوں نے موسیقیت کو نعت کے تابع رکھا، نعت کے تقدس کو اوپر رکھا، نہ جانے کیا کیا وہ کچھ کر سکتے تھے موسیقیت کے اعتبار سے، لیکن ہمیشہ ان کی نعتیں آج بھی سنیں تو یہاں اثر۔ آج کل جو ہمارے نعت خوان دوست احباب نئی چیزیں بنا رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس کی اثر پذیری کیوں نہیں ہے؟ وقتی طور پہ تو سوشل میڈیا، اچھا پہلے میڈیا نہیں تھا، ایک ٹیلی ویژن تھا، ایک ریڈیو تھا، پہلے ریڈیو، اس کے بعد آج بھی الحاج سعید ہاشمی صاحب کی وہ نعت شریف لم یاتی نذیر کفی نظر صلی علی نبینا صلی علی محمد ہیں، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، آج بھی ہمارے ذہن میں چاشنی گھول رہی ہوتی، رچی بسی ہیں۔ خورشید صاحب، قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، ٹھیک ہے، اور دیگر الحاج یوسف میمن صاحب، تو یہ کیوں ہے؟ انہوں نے نعت شریف کے تابع رکھا موسیقی کو۔ موسیقی آنا چاہیے، لے بھی آنا چاہیے، سر بھی آنا چاہیے، لیکن موسیقیت جو ہے وہ نعت کے تابع رہے، تبھی اثر پذیری ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس انداز سے نعت خوانی کی توفیق عطا فرمائے، اور الحمدللہ میں دل جمعی کے ساتھ ان چیزوں پر کاربن ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اسی پر رکھے۔ آمین ثم آمین۔ نہیں ماشاءاللہ آپ نے مفصل اس کا جو ہے جواب پیش کیا ہے، ہمارے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو سمجھ میں آئی ہوگی بات یقین۔ اور ابھی آپ نے ایک بہت بڑا نام حضرت ادیب رائے پوری کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ صاحب کا لیا، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ حضرت ادیب رائے پوری صاحب کے، آپ نے تو بے شمار کلام پڑھے ہیں، اور اس میں آپ کو ادیب رائے پوری صاحب کے کلام پڑھ کر جو پذیرائی ملی ہے اور جو شہرت ملی ہے، جی الحمد، تو میں چاہوں گا کہ محمد 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 جی میں پیش کرتا ہوں۔ ادیب صاحب سے میرا تعلق، میں 2 جملے خراج عقیدت کے طور پہ میں جب 2001 میں درود تاج ریکارڈ کر رہا تھا، اس کی تیاری کر رہا تھا، تو میں باقاعدہ 2001 میں 2000 میں ادیب صاحب کے پاس جایا کرتا درود تاج سنانے کے لیے کہ میں درود تاج ریکارڈ کر رہا ہوں، تو وہ میری بڑی حوصلہ افزائی فرماتے تھے، اور بڑی یعنی کہ ہر اعتبار سے۔ اچھا وہ مجھے کہتے تھے کہ فیصل حسن کتاب سے اپنا رشتہ جوڑو۔ اچھا میں آپ کی بات کو یہاں پہ کہ وہ کتنی ضخیم کتاب انہوں نے درود تاج، جی تقریباً 850 صفحات پر مبنی شرح درود تاج،
اور ہر لقب صاحب تاج پر ایک شعر مفصل انہوں نے بالکل کیا، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ تو میں جاتا تھا ان کے پاس تو وہ مجھے بڑی حوصلہ افزائی فرماتے تھے اور مجھے کہا کہ کتاب سے تمہارا رشتہ قائم رہنا چاہیے، پڑھا بھی کرو۔ تو یہ ذوق جو شعر گوئی کا ذوق اس سے پہلے بھی تھا، شعر ہم کہتے تھے، تو یہ جو ذوق پروان چڑھتا رہا نا، ادیب صاحب، عابد بریلوی صاحب نعت گوئی میں میرے استاد، تو ہم جاتے تھے ان کو ان چیزیں سناتے تھے۔ تو میں نے جب یہ کیا تو ان کی حوصلہ افزائی سے یہ چیزیں میرے اندر ڈیولپ ہوئی کہ میں نئی چیزیں بناؤں اور نئی، پھر یہ انہوں نے جب مجھے صاحب کا وہ جشن احمد رسول، جی جشن احمد رسول اللہ، اس وقت یہ الفاظ ادا کیے کہ لوگ عابد صاحب کو اتنا نہیں جانتے، جی ہاں، اتنا اس کلام کو جانتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ بڑی رحمت کرے عابد بریلوی صاحب کو۔ جی میرے اساتذہ میں سے میرے استاد شعر گوئی میں عابد بریلوی صاحب اور پروفیسر رحمان خاور صاحب۔ تو میں ادیب صاحب کی بات کر رہا تھا، تو میں ان کے پاس گیا، وہ بڑی ہمیشہ نئے آنے والوں کو ایسے کھلے باہوں کے ساتھ وہ استقبال کیا کرتے تھے۔ وہ یہ بھی ہمیں اپنے اسلاف سے سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے آنے والے نئے لوگوں کو کیا دے کر جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے کتاب اپنی عنایت کی، مقصود کائنات، تو پھر میں نے اس میں سے بہت بعد میں یہ کلام نکالا۔ ان کی نعت شریف ہے میم ہا میم دال، ٹھیک ہے، محمد۔ تو یہ اس سے پھر میں نے جب بنایا تو ادیب صاحب کا وصال ہو چکا تھا، یہ غالباً 2011 میں نے یہ تیاری کی ہے۔ تو میں نے اس کے ساتھ امتزاج کیا، میں نے، کیونکہ میں بھی کہنے لگا تھا، تو میم ہا میم دال مصطفیٰ بے مثال، تو میں نے یہ امتزاج کے ساتھ ادیب صاحب کے اشعار اور میرے کہے ہوئے اشعار کے امتزاج کے ساتھ میں نے یہ نعت شریف پڑھی۔ الحمدللہ 2-3 بند میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، روشنی کا عروج، ظلمتوں کا زوال، آئینہ بھی وہی عکس جمال، کس کا آج کمال، کس کا آج کمال، میم حامیم دار مصطفیٰ بے مثال، میم حامیم دار مصطفیٰ بے مثال، ان کا جود و کرم دشمنوں کو امان، دست اعجاز دے کنکری کو زبان، حق نے بخشی انہیں حکمت لازوال، روک دے تو حرام، اذن دے تو حلال، کس کا کمال، کس کا کمال، میم حامیم دار مصطفیٰ بے مثال، میم حامیم دار مصطفیٰ بے مثال۔ سرور ایک بند میرا میں پیش کرتا ہوں اس میں، جی میں پیش کرتا ہوں۔ محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ سا مشفق و مہربان ہے کہاں، رحمت کبریا بالیقین بے گمان ہے خدائی جہاں 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 جہاں، مصطفیٰ وہاں ہے خدائی جہاں، مصطفیٰ وہاں، حق نے بخشا انہیں ایسا قرب و وصال، کس کا یہ کمال، کس کا یہ کمال، میم حامیم دال مصطفیٰ بے مثال، میم حامیم دال مصطفیٰ بے مثال، یہ ازل یہ ابد نور کا ان کا قد، ادیب صاحب فرماتے ہیں یہ ازل یہ ابد نور کا ان کا قد، عشق اور حسن ہے ان کے خال اور خد، تھے وہ موجود تب جب نہ تھے روز و شب، ان کا کلمہ تھا تب جب نہ تھے ماہ و سال، کس کا یہ کمال، کس کا یہ کمال، میم حامیم دال مصطفیٰ بے مثال، محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سما بن گیا، سبحان اللہ۔ الحمدللہ، آپ کا پڑھنا، ادیب صاحب کا کلام، آمین اللہ، ماشاءاللہ اس امتزاج نے ایک سما باندھ دی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، میں آپ سے ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ادیب صاحب ایک بہت بڑے شاعر، ہم حسن فیصل حسن بالکل طفل مکتب ہیں، لیکن شاعری کے لیے، بالخصوص نعتیہ شاعری کے لیے، جب تک آپ قرآن پاک، احادیث مبارکہ، اولیاء کرام سے استفادہ نہیں کریں گے، یقیناً آپ نعت نہیں لکھ سکتے، کیونکہ دیکھیے نعت کس کی شان میں لکھی جا رہی ہے؟ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو میں یہی کہوں گا کہ جب تک ہماری اس میں اسٹڈی نہیں ہوگی، ہم سے ایک لفظ بھی نہیں لکھا جائے۔ بے شک، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے تو وہ تو عطا کرتا ہی رہتا ہے، بے شک بے شک۔ لیکن یہ ماشاءاللہ جب تک اس میں آپ ڈوبیں گے نہیں، جب تک آپ کو تیرنا نہیں آئے گا۔ فیصل حسن ہمارے ساتھ ہیں، فیصل اپنی مرضی سے، اپنی پسند کی ایک بات ہمیں سنا کے پھر ہم اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے جائیں گے۔ جی، ادیب صاحب کا کیونکہ آپ نے ذکر کیا نا، تو ادیب صاحب سے استنباط کرتے ہوئے میں نے پوروی زبان میں ایک نعت شریف کہنے کی کوشش کی۔ میں تو ظاہر کراچی میں پیدا ہوا، بڑا پڑھا، پورب کی زبان سے ہمارا کوئی نہ کبھی ہم نے گفتگو کی، لیکن ان سے دیکھ کر، سن کر، سیکھ کر میرا جی چاہا کہ ہم اس زبان میں، کیونکہ ذرا یہ پوروی جو ہے وہ بڑی محبت کی زبان ہے، تو میں نے کہی، اور پھر جب اس کی طرز بنائی تو بہت خوبصورت بن گئی۔ تو میں وہ آپ کو 2-3، اب بلکہ سید عثمان علی صاحب کا مجھے فون آیا کہ یا چچا جان سے آپ کی نعت شریف
پوربی زبان میں ہم نے سنی تھی ان کی، یا پھر پوربی اب آپ سے سن رہے ہیں؟ سعید ہاشمی صاحب پڑھتے تھے، اچھے ادیب صاحب پڑھتے تھے، تو ورنہ جہاں اردو مفقود ہوتی چلی ہے وہاں پوربی. تو بہرحال یہ ہم نے کوشش کی ہے، اللہ رب العزت قبول فرمائے. ہم کا بھی مدینے میں بلا لیجیے آقا، اس دیس میں اپنا تو گزارا نہیں ہوتا. ہم کب لو طیبہ نگریا، ہم کب لو طیبہ نگریا، ہم کب لو طیبہ نگریا. آل کے صدقے صدقے لی جو خبریاں، کب لو طیبہ نگریا، ہم کب لو طیبہ نگریا. نا نیند نینن نا منوا کو چینا، بےتاب غوبت ہے ہر دم یہ نینا. نا نیند نینن نا منوا کو چینا، بےتاب غوبت ہے ہر دم یہ نینا. نیر بہائے دریا، ہم کب لو طیبہ نگریا، ہم کب لو طیبہ نگریا. ہریالہ گنبد وہ روضے کی جالی، دکھلا دو آقا جی مسجد نرالی. ہریالہ گنبد وہ روضے کی جالی، دکھلا دو آقا جی مسجد نرالی. اونچی ہے آقا اونچی ہے آقا تمہاری اٹریا، ہم کب لو طیبہ نگریا. فیصل حسن تو بھی جگ میں ہے بھیا، اپنے نبی کا ہی گیت گویا. فیصل حسن جگ میں تو بھی ہے بھیا، اپنے نبی کا ہی گیت گویا. ہو اتحاری ہو اتحاری خوب گزریا، ہم کب لو طیبہ نگریا، ہم کب لو طیبہ نگریا. آل کے صدقے لئی وے خبریاں، ہم کب لو طیبہ نگریا. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خواتین و حضرات، دل نہیں چاہتا کہ آج کے اس پروگرام کو ہم اختتام کی طرف لے جائیں. جس طرح فیصل جس انداز میں نے کہا نا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہاں سے صدا دی جائے اللہ بے شک، تو پھر شہری نہیں ہوتی. لیکن ہمیں پروگرام اختتام پذیر بھی کرنا ہے، تو میں آپ تمام حضرات سے فیصل کو خوش آمدید کہتے ہوئے اور فیصل کو رخصت کرتے ہوئے، میری ایک خواہش ہے یقیناً آپ کے پروگرام کا اپنا ایک فارمیٹ ہوگا، لیکن میری خواہش ہے کہ آپ کی جو شہرائے آفاق ناز شریف ہے
کہ عشق نبی میں کیا مطلب کیا میں نے پایا ہے، اس کے 2 شعر پر اگر اختتام ہو تو میری خواہش بھی پوری ہو جائے گی، اور جو دیکھنے والے ہیں نا ان کی روحانیت کی تسکین بھی ہو جائے گی۔ تو یہ میری خواہش، اگر آپ اس کو قبول فرمائیں۔ سراخوں پہ اور آپ سے اجازت دینے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو آئیکن بٹن دبائیں اور سبسکرائب کریں، اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور مستفید فرمائیں۔ بالکل۔ اپنا کلام پیش کرنے کی اجازت؟ جی بسم اللہ۔ عشق نبی میں کیا بتاؤں، سبحان اللہ، کیا کیا میں نے پایا ہے، حق حق عشق نبی میں کیا بتلاؤں، کیا کیا میں نے پایا ہے، ان کا ثنا خام کا بھکاری اللہ یہ ادنا کہلایا ہے، سبحان اللہ، ان کا ثنا خام کا بھکاری یہ ادنا کہلایا ہے، ذکر نبی اور عشق نبی میں فرق ہے کیا میں بتلاؤں، ذکر نبی اور عشق نبی میں فرق ہے کیا میں بتلاؤں، ذکر سکھائے دین اور دنیا، ہائے ہائے ہائے، عشق سے ان کو بے شک، پایا ہے، ذکر سے پائے دین دنیا، عشق سے ان کو پایا ہے، گنبد خضرا کے سائے میں سبحان اللہ، بیٹھ کے جو بھی آیا ہے، روح میں رونق سانس میں خوشبو، اللہ نور نظر میں لایا ہے، روح میں رونق سانس میں خوشبو، نور نظر میں لایا ہے، جزا یہ بولے ملائک، اس کی پرسش کون کرے، اللہ یہ تو سجا کر اپنے لبوں پر محمد لایا ہے، یہ تو سجا کر اپنے لبوں پر نام محمد لایا ہے، تو کاش کسی دن ایسا بھی ہو، غیب سے آئے ایسی صدا، کاش کسی دن ایسا بھی ہو، غیب سے آئے ایسی صدا، جو مدینے تم بھی سرور، آئے ہیں سبحان اللہ بلوایا ہے، جو مدینے تم بھی سرور، آقا نے بلوایا ہے، سبحان اللہ، عشق نبی میں کیا بتلاؤں، سبحان اللہ، کیا کیا میں نے پایا ہے، عشق نبی میں کیا بتلاؤں، کیا کیا میں نے پایا ہے، عشق نبی میں کیا بتلاؤں، کیا کیا میں نے پایا ہے، ان کا ثنا خام کا بھکاری یہ ادنا کہلایا ہے، ان کا ثنا خام کا بھکاری یہ ادنا کہلایا ہے۔